السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن براج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے انکشافات کے بعد انکشافات کی جو نئی پورٹلی کھلنے والی ہے وہ کھولیں گی زرتاج گل وزیر، اور عمران خان کے خلاف مقدمے تو بہت درج ہوئے، لیکن اب تک کی خطرناک ترین ایف آئی آر بھی درج ہونے والی ہے، اور عمران خان کی سیاسی کہانی تو ختم ہونی ہی ہے، مگر یہ کہانی کون ختم کرے گا؟ آج کے پروگرام میں یہ اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک خبر کے ساتھ، اور وہ خبر ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر لاہور سے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ آج وہ پہنچے ہیں جناب علیہ صبح سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی، جہاں پر ان کا جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے اپنی نگرانی میں جیل ہسپتال میں جیل کے ڈاکٹر سے ان کا طبی معائنہ کروایا ہے، اور طبی معائنہ کروانے کے بعد ان کو رکھ لیا گیا ہے ایک خاص بیرک میں، وہ بیرک جسے ہائی سیکیورٹی بیرک کہا جاتا ہے۔ وہاں چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت موجود ہیں، اور چونکہ چودھری صاحب اب ایک بزرگ آدمی ہیں اور بیمار شمار تو رہتے ہی ہیں، تو ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا خصوصی خیال وہاں پر رکھ رہے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ چودھری پرویز الہی یہاں پر کیوں منتقل ہوئے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جو بظاہر ایک وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ویسے ہی نہیں، بندے کو تنگ کرنا ہو تو اڑتی لگا دی جاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کچھ ایسی اڑتی لگی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی کو بھی۔ اب مونس الہی صاحب البتہ اسپین میں جو ہے وہ مکمل طور پہ آرام فرما رہے ہیں، پاپا جی جدھر مرضی جائیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی، اور دوسری خبر یہ ہے کہ اب وہ بھی خبر کوئی نہیں رہی جی، خبر وہ ہوتی ہے نا کہ جو لوگوں کے لیے کوئی حیرت انگیز چیز ہو۔ عمران خان کی عدالتوں سے ضمانت ہونا کوئی خبر نہیں رہی، اور عمران خان کے لیے عدالتوں میں سے جو ضمانتوں کے حوالے سے جو ایکسٹرا آرڈنری محبت جسے میں عموماً مامتا کہا کرتا ہوں، اس کا اظہار ہونا بھی کوئی خبر نہیں رہی۔ تو عمران خان صاحب آج بھی اسلام آباد تشریف لائے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ ان کا ترا کڈنے کے لیے، یعنی کہ ان کو محض ڈرانے کے لیے روٹین سے زیادہ پولیس وہاں پہ تعینات تھی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب خاصے سہم میں بھی رہ کہ یار مجھے گرفتار تو نہیں کرنے آ گئے۔ تو عمران خان صاحب کے علاوہ ان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بیگم، ان کی بھی 2 مقدمات میں مزید ضمانت ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اب معاملہ کہاں تک چلتا ہے، کیونکہ یہ اب جہاں تک عدالتوں اور ضمانتوں والا معاملہ ہے وہاں پہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ تیسرا جو ایک اہم کیس لگا ہوا تھا آج، وہ تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہاں پر جو کچھ آج ہوا، ویسے میں تو وہ سن کے حیران ہی ہوں۔ ویسے تو اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے جمعہ کو صبح 9:30 بجے تک، یعنی کہ پرسوں اب اس کی سماعت ہوگی 9:30 بجے، لیکن آج جو وہاں پر سماعت ہوئی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے معزز بینچ کو بتایا کہ جناب 9 مئی کو دراصل ہوا کیا تھا، اور میں خود حیران ہوں کہ کیسے حیران ہو گئے بینچ والے اور چیف جسٹس صاحب اور جو ان کے ساتھی جج صاحبان تھے، جو عام طور پہ جن کو ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، انہوں نے جو وہ ساری جو تفصیلات ان کی سنی، اور ان کا جو رد عمل تھا وہ بس کچھ ایسا تھا کہ اوہ ہو اچھا ایسا بھی ہوا تھا، اوہ ہو، اس طرح کی بات انہوں نے جو کی ہے، جو ان کے کمنٹس انہوں نے دیے ہیں، میں ان کا ایک خلاصہ بیان کروں انہی الفاظ میں، تو انہوں نے یقیناً نہیں کہا تھا، لیکن وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ کوئی 35-40 منٹ جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے ان کو کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر بھی دکھائیں، اور جو اہم انکشافات یہ ہوا کہ جو وہاں پر نقصان ہوا ہے پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں ان پر جو حملے کیے گئے ہیں، وہ کوئی تقریباً 199 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس سارے واقعے کا 9 مئی کا، یعنی کہ یہ معاملہ کوئی اتنا سستا نہیں پڑا۔ یقینی بات ہے کہ جو دفاعی تنصیبات ہوتی ہیں وہ انتہائی قیمتی ترین تنصیبات ہوتی ہیں، اور بہت یہ جنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے پاس جو ہتھیار ہوں یا ہتھیاروں سے متعلقہ جو مشینری ہو، وہ کوئی سستی آپ لینے کا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ میدان جنگ میں اگر ہتھیار ہی جواب دے جائے تو پھر تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ تو یہ لہٰذا جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت A+ کوالٹی کی جو چیزیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اور تقریباً 260 کے قریب جو مختلف مقامات ہیں پاکستان کے اندر چاروں صوبے میں، جو عسکری جہاں پر 9 تاریخ کو حملے ہوئے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے جج صاحبان کو پوری تفصیل ان کی بتائی، اور ان کا کہا کہ جناب یہ ہوا ہے، اور یہ بغیر کسی پلاننگ کے نہیں ہوا۔ اب سویلین کا آپ دیکھ لیجئے، اور فوجی امارات کا اور مقامات کو دیکھ لیجئے، تو یہ کچھ ہوا ہے، تو جس پہ جج صاحبان جو ہیں وہ آج خاصے بدلے ہوئے موڈ میں نظر آئے،
اور انہوں نے اس چیز پہ زیادہ کنسرن اپنا ظاہر کیا کہ جی کیا ملزمان کو اپیل کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، اگر کلبھوشن کو ہے تو ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں۔ کچھ لوگ جو ہمارے کورس رپورٹنگ کرتے دوست، وہ پہلے سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو معزز سپریم کورٹ ہے وہ اس کیس کے حوالے سے کوئی ایسا سخت فیصلہ نہیں دے گی کہ وہ بالکل ہی رد کر دے۔ البتہ ایک چیز پہ انہوں نے ضرور آج عدالت نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر ماضی میں کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کبھی ہوئے ہوں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اب یہ کہا جاتا ہے، میں نے آپ سے عرض کی کہ جو ہمارے کورس رپورٹنگ کرتے ہیں دوست، ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں کوئی سخت فیصلہ نہیں آئے گا، البتہ یہ ہے کہ کوئی اہم ڈائریکشن ضرور جاری کر دی جائیں گی تاکہ ایک مطلب ہے کہ عزت بھی رہ جائے کہ جی نوٹس لیا ہوا تھا، ایک کیس آیا ہوا تھا تو اس کے اوپر کارروائی ہوئی۔ اب چھٹیوں کے باوجود اگر سپریم کورٹ اس پہ کارروائی کریے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، لیکن عدالت کا جو موڈ جو تھا کم از کم آج کے دن تک، کل پرسوں کا بدل جاتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آج کے دن تک ان کا موڈ یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی ڈائریکشنز دے کے کیس فارغ کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا اٹارنی جنرل کو کہ جی آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، آپ گورنمنٹ سے ہمیں لے کے ڈائریکشنز بتا دیں کہ کیا ان کو اپیل کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا اس جو ٹرائل کی تفصیلات ہیں وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 2 دن کا ٹائم دے دیں، تو پرسوں تک کا ٹائم ہوا ہے۔ ویسے ذاتی طور پہ جو ہے وہ میں بڑا حیران ہوں جج صاحبان کے سوالات سے کہ جو چیزیں بالکل ایک اوپن اینڈ شٹ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جو وہاں پہ ملزمان ہوتے ہیں ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے حوالے سے پہلے اعلانات بھی آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو پرائیویٹ وکیل کرنے کی بھی سہولت ہوگی، بلکہ ایون جو استغاثہ ہے انہوں نے بھی پرائیویٹ وکیل کیے ہیں، یعنی کہ فوجی عدالتیں ضرور ہوں گی لیکن وہاں پہ وکلا دونوں طرف سے جو ہے وہ سول وکلا پیش ہوں گے۔ ملزمان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ سول وکلا کریں، اور ان کے خلاف اپیلوں کا حق جہاں تک ہمارا نالج ہے آلریڈی ان کو حاصل ہے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی۔ اب پتہ نہیں وہی بات کو رپیٹ کر کے اسی کی دوبارہ ڈائریکشن دے کے اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، پر یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیس سیونگ والا معاملہ ہی بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اور اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اعظم خان صاحب جو سابق پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے، ان کے آج جو ہے انکشافات نے بڑا تہلکہ مچایا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا، بلکہ آپ تو باقاعدہ گواہ ہیں جناب ہمارے، کہ ہم تو بار بار یہ بتاتے رہے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ معاملات ان کے جو ہے ایسے ہیں، وہ کوئی مبینہ طور پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اغوا وغیرہ نہیں ہوئے ہیں، نہ ہی ان کو باقاعدہ کو گرفتار وغیرہ کیا گیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلکہ وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کہی، اور وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہم انکشافات کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ چونکہ سرکاری افسر ہیں، وہ اس وقت بھی سروس میں سرونگ آفیسر ہیں، تو وہ پریس کانفرنس تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو البتہ ایک چیز ان کے بارے میں ابھی پتہ چلی کہ انہوں نے جو تھانہ I-9 کے مجسٹریٹ ہیں اویس صاحب، ان کی عدالت میں ان کو پیش وہ گئے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ یہ بیان ہوتا ہے جی 164 کا، جو 161 کا بیان ہوتا ہے وہ پولیس یا تفتیشی ادارے کی حراست میں لیا گیا بیان ہوتا ہے ملزم کا۔ اس سے اگر ملزم جا کے عدالت میں مکر جاتا ہے تو وہ عدالت جو ہے اس بیان کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھتی، کہتی ٹھیک ہے جی ایک دباؤ میں، یہ پریشر میں ہے۔ لیکن یہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت بیان ہوتا ہے، جو عدالت کے اندر ریکارڈ کیا جاتا ہے، مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس کی ویلیو بہرحال 161 کے بیان سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اعظم خان آن ریکارڈ اگر بات کی جائے تو وہ کسی جگہ پہ کوئی گرفتار نہیں تھے، وہ خود عدالت میں گئے ہیں، وہاں پر پیش ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو متعلقہ تھانہ ہے جہاں پہ ان کی گمشدگی کی FIR درج ہوئی ہے، وہاں پر جا کے انہوں نے اطلاع دی کہ جی میں اپنی مرضی سے اپنے دوست کے گھر پشاور چلا گیا تھا، یعنی کہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بڑا سوچا اس چیز کے اوپر، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ بیان دینے، لہٰذا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میرا مقدمہ خارج کیا جائے۔ تو آخری اطلاعات تک یہ ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے ان کے جو اغوا یا گمشدگی کا مقدمہ تھا وہ اس کو خارج کر دیا ہے۔ اور اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے اس کے حوالے سے ایک بیان جو ہے سب لوگ جس کو میڈیا کے اوپر وہ پیش کر رہے ہیں، دفعہ 164 کا بیان بنا کر ان کا بیان ضرور ہوا ہے، یہی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ 164 کا، لیکن وہ جو چیز سوشل میڈیا پہ گردش کری 2 صفحات، وہ قطعاً 164 کا بیان نہیں ہے، کیونکہ عموماً 164 کا جو بیان ہوتا ہے وہ انگریزی زبان میں نہیں لیا جاتا، وہ اردو زبان میں لیا جاتا ہے۔ لیکن انگریزی زبان میں ہو بھی تو بھی اردو زبان میں ہو تو اس کے اوپر ہر صفحے کے اوپر متعلقہ جج صاحب جو ہوتے ہیں، جو متعلقہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر سائن ہوتے ہیں، اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ ملزم بتا رہا تھا کہ جی میں نے یہ کیا، اور وہ ملزم کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 2 صفحات شیئر کیے جا رہے ہیں یہ ملزم کی طرف سے نہیں ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی تفتیشی افسر نے کوئی رپورٹ لکھی ہے کہ ملزم نے ہمیں دوران تفتیش یہ بتایا۔ تو بیان ان کو ضرور ہوا ہے، لیکن ان کا بیان وہ نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا ہے۔ یہ ساری باقی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ کیسے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سائفر کے اوپر ملکی مفاد کو داؤ پر لگانا ہے، اور جو ہے قومی وقار کو سے ہم نے کھیلنا ہے، فارن جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو داؤ پہ لگانا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیسے یہ ساری پلاننگ کی، یہ ساری آلریڈی چیزیں انہوں نے اپنے آج کے بیان میں جو بیان انہوں نے دیا ہے عدالت کے اندر، اس کے اندر یہ بیان کی ہیں۔
اس سے پہلے جو آڈیوز ریکارڈنگ آئی تھی جن کے بیچ میں اعظم خان صاحب بولتے ہوئے بھی سنائی دے رہے ہیں، وہ بھی اب ایک تو اوپن چیز ہے، اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہ گی۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں یہ ضرور کہا ہے کہ اس سارے معاملے میں یہ جو ساری پلاننگ تھی سائفر کے والے سے جو کچھ کہانی مرتب کی گئی تھی، اس کے اندر شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں اور شیری مزاری بھی شامل ہے، اس کے علاوہ 2 افراد شامل ہیں۔ تو اس کے علاوہ 2 افراد کون ہوں گے؟ ایک اعظم خان صاحب خود ہیں اور ایک عمران خان صاحب خود ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اور شیری مزاری صاحب ہیں۔ شیری مزاری صاحبہ اگرچہ کہ اب سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر چکی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ جو کچھ ماضی میں کر چکے ہیں وہ تو اب سامنے آنا ہی ہے۔ تو شیری مزاری صاحبہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اب اچھا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی پریس کانفرنس کا چھوڑ دیتا ہے یا وہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس کے خلاف جو مقدمات ہیں، جس کا جو جرم ہے، اس کے اوپر اس کو کوئی رعایت نہیں مل رہی، آگے اس کی مرضی ہے، کوئی پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہے یا اس میں بیچ میں رہتا ہے۔ جیسے شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے، باہر گئے، عمران خان کے ساتھ ہی ہیں، وہ ابھی تک پارٹی کے اندر ہے، اگرچہ کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اس آس میں ہے کہ خان صاحب اندر جائیں گے تو میں پارٹی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن جس بھی وجہ سے وہ ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں، تو ان کو دوبارہ تو نہیں کسی نے گرفتار کیا۔ البتہ یہ جو کیس ہے اب یہ دوبارہ جناب گلے پڑنے والا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ خبریں اور آ رہی ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں جناب، بڑی اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب زرتاج گل بھی کو پریس کانفرنس کرنے والی ہیں۔ جیسے اعظم خان صاحب بڑے عمران خان صاحب کے چہیتے تھے نا، اور ویسے بھی پرنسپل سیکرٹری بڑا تگڑا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین سے لے کے شاہ محمود تک ہر ایک کو انہوں نے رگڑا۔ اعظم خان نے، وہ عمران خان کے بڑے منہ چڑھے ہوئے پرنسپل سیکرٹری تھے، تو وہ اگر بیان دے دیے انہوں نے، اور آج عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب وہ اعظم خان نے بھی انکشافات کر دیے، یہ اس نے کہا ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا جی وہ اعظم خان ایک بڑا ایماندار افسر ہے، تو میں جب تک اس کے منہ سے نہیں سن لیتا میں تو یقین نہیں کرتا۔ تو بہت اچھی بات ہے، یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ اب منہ سے بھی سن ہی لیں گے خان صاحب، یہ دن تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ زرتاج گل بھی اسی طرح سیاسی جو معاملات ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب کے بڑے کلوز تھیں، کابینہ میں ان کی وزیر تھیں، جسے کہتے ہیں موسمیات کی یا موسمیاتی تبدیلی کی وزیر تھی، اور وہ بڑی پریس کانفرنسیں، اور جناب خان صاحب دن رات ان کے زبان پہ یہی چیز ہوا کرتی تھی، بلکہ خان صاحب کے جو ایک کتے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی ان کی تصویر تھی بنی گالا کی، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ تو بہرحال زرتاج گل صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب وہ بھی اب کوئی انکشافات کرنے پہ تیار ہو گیا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ صرف انکشافات کی حد تک وہ معاملہ ہوگا یا کہ وہ سلطانی گواہ بھی بننا پسند کریں گی اعظم خان کی طرح۔ اچھا اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ ایک اور شخصیت ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی سلطانی گواہ بن رہے، ویسے ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا لیکن اس میں ڈیولپمنٹ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ بن رہے ہیں جناب مرزا شہزاد اکبر صاحب، عمران خان صاحب کے جو ایسٹ ریکوری سیل کے سربراہ اور بڑے تگڑے آدمی تھے ان کی حکومت کے اندر، اور جو کہ بعد میں فرار ہو گئے تھے۔ اب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے نہ صرف یہ سلطانی گواہ بننے کا حوالے سے فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ذریعے سے رابطہ کیا ہے پاکستان کی جو تفتیشی ادارے ہیں ان کے ساتھ، اور کہا ہے کہ وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے 190 ملین برطانوی پاؤنڈ والا، انہوں نے کہا جی میں ایک ایک بات کھل کے بتانے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ کسی کے خلاف جائے، وہ پوری کابینہ کے خلاف جائے، وہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جائے، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، بھائی جان مینوں معافی دعا دو۔ تو وہ سلطانی گواہ جناب وہ بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اعظم خان کے بعد جو ہے اگلا نمبر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ زرتاج گل کا ہے، اور اس کے بعد اگلا نمبر جو ہے وہ مرزا شہزاد اکبر کا ہے۔ اچھا جی، اب یہ سارا اعظم خان صاحب نے سارا کچھ کہہ دیا، اب کریں کیا؟ کرنے کے لیے پھر یہ ہوا کہ آج شام کو ایک وزارت داخلہ میں اجلاس ہوا ہے، جس میں وزارت داخلہ نے اس سارے معاملے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ بڑے قانون دانوں کو وہاں پہ بلا کر ان کے ساتھ وزارت داخلہ کے حکام نے مشاورت کی ہے، اور اس حوالے سے 2 فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ پر ابھی عمل درآمد ہونا ہے، اور ایک پر تو تقریباً کام شروع ہو گیا ہے۔ عمل درآمد جس پر ہونا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ایف آئی آر جو ہوگی یہ اب تک عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے خطرناک ترین ایف آئی آر ہوگی۔ ان کے خلاف اب تک ایف آئی آریں ہیں توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کی، کرپشن کی، بدعنوانی کی، اس قسم کی ایف آئی آر ہیں۔ اور اب یہ جو ایف آئی آر اگر درج ہوگی تو اس میں نہ صرف یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا معاملہ ہوگا، بلکہ اپنے حلف کی خلاف ورزی والا بھی معاملہ ہوگا، جس میں سزا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور میری اور آپ کی توقع سے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا، آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہاں تک سزا ہو سکتی ہے اس ایف آئی آر کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف ویسے بھی 1.5 پونے 2 ایف آئی آر ہیں، بقول ہے ان کے اپنے منہ کے
بات پہ ہم ان کو یقین کرتے ہیں ویسے کم ہے. تو یہ بھی ایک ایف آئی آر ہونے والی ہے جو بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی عمران خان صاحب کے سیاسی مستقبل کے لیے. اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے ایف آئی اے والا. اچھا اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جی ایک تو پولیس میں ایف آئی آر ہوگی تو پھر ایف آئی اے میں کیوں, اگر ایف آئی اے میں ہوگی تو پولیس میں کیوں؟ تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے قانون دانوں کی زبان میں کہ جی ایک وقوع ہے کہ دو مقدمے نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کیا معاملہ, یہ ایسا معاملہ کہ جی ایف آئی اے تو اس کی تفتیش کرے گی کس پہلو پر, وہ ان کی جو آفیشیل جو کیپیسٹی ہے اس حوالے سے, اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے اس حوالے سے کرے گی ایف آئی آر. ایف آئی اے تحقیقات کرے گی, ایف آئی آر اس کی وہاں پر درج ہوگی. لیکن جو اسلام آباد پولیس درج کرے گی وہ حلف اٹھانے کی خلاف ورزی بھی, وہ آرٹیکل 6 کی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ہوگی بہت خطرناک, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو وہ جو حلف کی خلاف ورزی کی ایف آئی آر ہے, میرا اندازہ ہے کہ اس کے پولیس میں ایف آئی آر ہوگی. جو سرکاری کیپیسٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ایک کسی بھی افسر یا ایون پرائم منسٹر بھی ایک سرکاری کیپیسٹی ہوتی ہے, تو اس میں ایف آئی اے تحقیقات کرے گی. تو ایف آئی اے نے جناب ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے, اور آج اس کا اجلاس ہوا تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا. اور اس اجلاس کے بعد عمران خان صاحب کو 25 جولائی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے جناب کے پیش ہوں جی. اور یہ نوٹس ان کے دونوں جو رہائش گئے ہیں, لاہور والی بھی اور اسلام آباد والی بھی, یعنی زمان پارک والی بھی اور بنی گالہ والی بھی, ان دونوں جگہوں پر جو ہے ان کے حوالے سے نوٹس جو ہیں وہ اب جاری کر دیے گئے ان دونوں ایڈریسز کے حوالے سے. اچھا اب عمران خان صاحب کی سیاسی کہانی تو ختم ہونی ہی ہے. اب جتنا مرضی لٹکا لیں یا کتنا کہ ڈالتے ہیں ان کو بچائیں گی. قانون کا پھندا بہرحال ایک دفعہ فٹ ہو جائے تو پھر اسے جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی, بندے کو اس کا خراج ضرور ادا کرنا پڑتا ہے. جو بندے نے کیا نا ماضی میں وہ سامنے تو آتا ہے. تو عمران خان صاحب کی کہانی تو اب سیاسی ختم ہے, لیکن یہ ختم کرے گا کون؟ اب یہ جو معاملہ آ گیا اعظم خان والا بالکل سامنے آ گیا, اور اب اور بھی آنے والی ہیں چیزیں سامنے, تو یہ اس پہ کون کرے گا؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جناب موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا چاچو شہباز شریف صاحب ان کی, تو چاچو کی تو کام پہ تو ویسی ٹانگی رہتی ہیں, وہ تو مطلب کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ لیتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک بھی نہیں بلکہ ہربل قسم کی حکومت ہے ان کی, ان کاموں میں نہیں پڑتے, باقی کاموں کے وہ شیر ہیں, وہ تعمیر و ترقی یہ وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات. لیکن اس طرح کے بڑے فیصلے جو ہیں وہ چاچو نہیں لے سکتے, بلکہ انہوں نے, میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب چنگے بھلے مطلب تگڑے آدمی ہیں, تو رانا صاحب کو 1.25 سال وزیر داخلہ ہو رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکے, تو وہ الٹا چاچو نے ان کو بھی اپنے ساتھ خراب کرایا. لیکن جو ذرائع میرے کہہ رہے ہیں وہ میری اس توقع کے خلاف بات کر رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ چاچو کے بس کا کام نہیں ہے, یہ آنے والی نگران حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار وغیرہ کرے گی. لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب, یہ چاچو کی حکومت گرفتار کرے گی, عمران خان صاحب کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.